بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو اسلامی سبق آموز چینل میں خوش آمدید اور محبت و برا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، نام تو ان کا جلال الدین تھا لیکن شہرت ان کی مولانا روم کے عنوان سے ہوئی۔ آپ کے نسب کا سلسلہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کے والد اور دادا جان کا نام بھی محمد تھا۔ آپ کے والد کا لقب بہاؤالدین اور وطن بلخ تھا۔ آپ کے والد محترم صاحب علم اور پورے خراسان میں مجمع خلائق تھے۔ بعض وجوہات کی بنا پر آپ کے والد محترم 610 ہجری میں ترک وطن کر کے نیشاپور چلے گئے۔ وہاں خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اس وقت تقریباً 6 برس کے تھے۔ آپ پر بچپن ہی سے سعادت مندی کے آثار نمایاں تھے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا روم کو دیکھ کر آپ کے والد محترم سے فرمایا، ان صاحبزادے کے جوہر قابل سے غفلت نہ برتیے گا۔ پھر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مثنوی اسرارنامہ مولانا کو پڑھنے کے لیے عنایت کی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 604 ہجری بمقام بلخ میں ہوئی۔ تعلیم کے ابتدائی مراحل والد محترم نے ہی طے کرا دیے۔ پھر محقق دین سید برہان الدین کو مولانا کا اتالق بنا دیا گیا، یہاں تک کہ قرآن و حدیث، تفسیر، منطق، فلسفہ، دوسرے تمام علوم میں درجہ کمال تک پہنچ گئے۔ تکمیل علوم کے بعد مولانا وطن واپس تشریف لائے، اپنی استاذ سید برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے مولانا کو سینے سے لگایا اور پھر 9 سال تک ان کو طریقت اور سلوک کی تعلیم دیتے رہے۔ والد محترم کے انتقال کے بعد مولانا نے اپنا روحانی تعلق سید برہان الدین سے کر لیا۔ اس دور میں مولانا پر ظاہری علوم کا غلبہ تھا۔ آپ اپنے دور کے اکابر علماء میں سے تھے۔ فقہ اور مذاہب کے بہت بڑے عالم تھے۔ دیگر علوم میں بھی مولانا کی پوری دسترس حاصل تھی، لیکن سماع سے پرہیز کرتے تھے۔ درس و تدریس اور فتویٰ نویسی میں مشغول رہتے تھے، جبکہ مولانا کو تو درس عشق و معرفت کے لیے پیدا کیا گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ فقہ شریعت مقدسہ کے لیے جس طرح حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام شافعی کو پیدا کیا گیا تھا، بعین ہی اسی طرح فقہ طریق عشق کے لیے اللہ تعالیٰ نے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا فرمایا۔ مولانا روم جس درس کے لیے پیدا کیے گئے تھے، ان کا غیب سے سامان شروع ہو گیا۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے سینہ میں عشق و معرفت کا جو سمندر موجزن تھا، وہ اپنے جواہرات باہر بکھیرنے کے لیے زبان عشق کا متلاشی تھا۔ آپ نے دعا کی، اے خدایا، اپنی محبت کا جو خزانہ تو نے میرے سینے میں رکھا ہے، کوئی ایسا بندہ خاص عطا فرما جس کے سینے میں میں اس امانت کو منتقل کر دوں، اور وہ بندہ زبان عشق سے میرے اسرار مخفیہ کو قرآن و حدیث کے انوار میں بیان کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا قبول ہو گئی۔ حکم ہوا، ملک روم روانہ ہو جاؤ۔ اس کام کے لیے جس کو ہم نے منتخب کر لیا ہے وہ تمہیں وہاں مل ہی جائے گا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اور شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کے متعلق مختلف کتابوں میں مختلف واقعات پر قلم کشائی کی گئی ہے۔ جواہر مزیہ کے بیان کے مطابق تو واقعہ کی صورت یہ ہے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ایک روز اپنے شاگردوں کے حلقہ میں رونق افروز تھے اور آپ کے چاروں طرف کتابیں پڑی ہوئی تھی۔ اچانک شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کلندرانہ انداز سے وہاں آ پہنچے۔ آپ کے قریب بیٹھتے ہی مولانا سے دریافت فرمایا، این چیست؟ یہ کیا ہے؟ مولانا نے آپ کی ظاہری وضع و قطع دیکھ کر ارشاد فرمایا،
یہ وہ چیز ہے جس سے تم ناواقف ہو۔ مولانا کا یہ فرمانا تھا کہ اچانک کتابوں میں آگ لگ گئی۔ مولانا نے شمس تبریز سے کہا یہ کیا ہے؟ تو شمس تبریز نے جواب دیا کہ یہ وہ چیز ہے جس سے تم ناواقف ہو، اور یہ کہہ کر مجلس سے روانہ ہو گئے۔ اس واقعے سے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی حالت یکسر بدل گئی۔ گھر بار شان و شوکت کو خیر باد کہا اور شمس تبریز کو تلاش کرتے کرتے صحراؤں تک کی خان چان ماری، ملک کا گوشہ گوشہ اور چپا چپا چھان مارا، مگر ان کا کہیں پتہ نہ چلا۔ دوسری جگہ واقعہ یوں لکھا ہوا ہے، شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے پیر بابا کمال الدین جندی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہہ کر ملک روم بھیجا تھا کہ وہاں ایک سوختہ دل ہے، اس کو گرما آؤ۔ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کونیا پہنچے، شکر فروشوں کے سرائے میں ٹھہرے۔ ایک دن مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نہایت تذک و احتشام سے ایک راستے سے گزر رہے تھے۔ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا سے سر راہ دریافت کیا کہ مجاہدہ اور ریاضت کا کیا مقصد ہے؟ مولانا نے فرمایا اتباع شریعت۔ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ تو سب ہی جانتے ہیں، لیکن اصل مقصد علم و مجاہدے کا یہ ہے کہ وہ انسان کو منزل تک پہنچائے۔ علم کز تو تھرانا بستاند جہل زا علم بے بود بسیار۔ جو علم تجھے تجھ سے نہ لے لے، اس علم سے جہل بہتر ہے۔ ان جملوں سے مولانا روم اس قدر متاثر ہوئے کہ فوراً شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ یہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کسی حوض کے کنارے کتب بینی میں مصروف تھے۔ وہاں شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ آ گئے اور مولانا سے دریافت کیا کہ کیا کتابیں ہے؟ مولانا روم نے فرمایا کہ تمہیں ان کتابوں سے کیا غرض؟ اس پر شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تمام کتابیں حوض میں پھینک دی۔ مولانا کو سخت رنج ہوا اور فرمایا میاں درویش، تم نے ایسی چیزیں ضائع کر دی جن میں بڑے نادر نکتے تھے اور اب ان کا ملنا محال ہے۔ اس پر شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کتابیں خشک حالت میں حوض سے نکال کر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے رکھ دی۔ مولانا روم حیران ہوئے تو شمس تبریز نے کہا یہ حال کی باتیں ہیں، تم صاحب کال انہیں کیا سمجھو۔ اس کے بعد مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مندوں میں داخل ہو گئے۔ واللہ عالم بالصواب۔